رات کا وقت تھا اور بارش بھی بہت تیز ہو رہی تھی۔ چڑیا کے ہاں اب بھی تیسری بیٹی کا جنم ہوا۔ چڑیا کی ساس بہت غصے میں تھی۔ چڑیا کی ساس بولی، جس کا ڈر تھا وہی ہوا، اب پھر تیسری بیٹی پیدا ہوگی، اب میں ان بچیوں کیا کروں؟ ماں جی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ میں ان کو روکھی سوکھی کھلا کے اپنے بچوں کو پال لوں گی۔ ارے نہیں نہیں، ہمیں ان بچوں کو کیا کرنا ہے، تم اپنی بچیوں کو لے کے یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تمہاری یہ بیٹیاں نہیں چاہیے، میں ان کو نہیں دیکھنا پسند کر رہی۔ نہیں نہیں ماں جی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، میں اپنے بچوں کو کہاں لے کے جاؤں گی، میرے پہ رحم کرے، آپ ایسا ظلم مت کرے، میری بچیوں کا کیا قصور ہے؟ نہیں نہیں، جیسا ماں کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ چڑیا اپنے ساس کے پاؤں پڑ گئی، لیکن اس کی ساس بہت ظالم تھی، اس کو ذرا ترس نہ آیا، اس نے بچوں کو بارش میں بھیگتے ہوئے چھوڑ دیا۔ وہیں پہ ایک گائے رہتی تھی جو بارش میں بھیگ رہی تھی، اس کی مالکن بہت ظالم تھی۔ مالکن مجھے اندر لے جائیے، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، مجھے بارش میں بھیگ بھیگ پہ بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں تمہیں کیوں اندر لے کے جاؤں؟ تم اب بوڑھی ہو چکی ہو، تم میرے کسی کام کی نہیں رہی، تمہیں بس کھانا پلانا ہی میرا کام ہے نہیں ہے۔ نہیں نہیں مالکن آپ یہ کیا کہہ رہی ہے، آپ کو مجھ پہ رحم کرنا چاہیے، میں بارش میں کب سے بھیگ رہا ہوں، پلیز مجھے اندر لے جائیے۔ میں تمہیں کیوں لے کے جاؤں اندر، تم بس میرے پیسے لگواتی ہو، کچھ دودھ بھی نہیں دیتی، بوڑھی ہو چکی ہو۔ مالکن اس کے قریب آئی تو ان کو دیکھ کے گائے بہت خوش ہوئی، وہ یہ سمجھ لگی اب اس کی مالک اس پہ رحم کرے گی اور اس کو اندر لے کے جائے گی۔ مالکن اس کی طرف دیکھ ہی رہی تھی، گائے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اب اس کو مالکن اپنے ساتھ اندر لے کے جائے گی۔ مالکن نے کہا تم یہاں سے بھاگ جاؤ، کسی جنگل میں جا کے اپنا بسیرا کر لو، تم نہ دودھ دیتی ہو اور بوڑھی بھی ہو چکی ہو۔ مالکن آپ یہ کیا کہہ رہی ہے، مجھے اپنے پاس رکھ لیں، میں نہیں جانا چاہتی۔ ارے دفع ہو جائے یہاں سے، ایک بات دفعہ میں سمجھ نہیں آتی ہے، میں کب کی بول رہی ہوں، آج کے بعد تم مجھے میرے گھر کے سامنے نظر مت آنا، دفع ہو جائے یہاں سے، نکلو۔ مالکن آپ ایسا ظلم مت کرے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں کہاں جاؤں گی، سے نہیں جانا چاہتی ہے، مجھے اپنے پاس رکھ لے، مجھ پہ رحم کر لے، اب مجھے تم پہ ذرا بھی رحم نہیں آ رہا ہے، جہاں سے بھاگ جاؤ، چلی جاؤ دور جنگل۔ گائے بیچاری جنگل کی طرف چلتے جا رہی تھی اور راستے میں ایک کسائی نے دیکھا ایک بہت خوبصورت بیل جا رہی ہے، اس نے سوچا کیوں نہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں، اس کو کھلا پلا کر میں اس کو بیچوں گا، اچھے خاصے پیسے کماؤں گا۔ جیسے ہی کسائی اس پہ ہاتھ پھیرنے لگا، گائے کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ایک کسائی ہے جو اسے کاٹ کر ذبح کر دے گا۔ کسائی کہنے لگا رکو، ارے رکو، ارے کہاں جا رہی ہو، ادھر آؤ۔ کسائی زور زور سے چلا رہا تھا، لیکن گائے بہت ہوشیار تھی، اسے پتہ تھا اگر میں رکی تو اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا۔ وہ تیزی سے بھاگتے بھاگتے جنگل سے بہت دور آگے نکل چکی تھی اور وہیں پہ چڑیا بیچاری اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ باہر برسات میں رو رہی تھی اور وہ کہنے لگی مما مما، پاپا نے ہمیں گھر سے باہر کیوں نکال دیا اتنی بارش میں؟ نہیں بیٹا ایسا نہیں بولتے، اب وہ ہمارا گھر نہیں رہا، اب بس تم تینوں میری ذمہ داری ہو، میں جیسے کہوں گی تم نے بس ویسے ہی کرنا ہے۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے بارش رک گئی اور تینوں اپنی ماں کے ساتھ سو گئی۔ اگلی صبح چڑیا نے دیکھا ایک بہت بوڑھی بیل بیٹھی ہوئی تھی۔ بیل نے کہا مجھے میری مالکن نے گھر سے نکال دیا کیونکہ میں بہت بوڑھی ہو چکی، میری ساس نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا کیونکہ میں نے تیسری بیٹی کو جنم دیا ہے، میری ساس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ وہیں بیٹھے گائے گھاس کھانے لگی، چڑیا کو اس کو دیکھ کے بہت ترس آیا۔ گائے نے کہا شکریہ چڑیا بہن، آپ نے مجھے گھاس لا کے دی، میں آپ کا بہت احسان مند رہوں گا۔ کوئی بات نہیں، میں جب تک آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ بہت اچھی ہے چڑیا بہن، مجھ سے جتنا ہو سکے میں آپ کی مدد کروں گا۔ چڑیا اور اس کی تینوں بچیوں کو گائے پہ بہت پیار آ رہا تھا اور وہ اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔
گائے کو بھی سکون آ، مما مما اب ہم کیا اس گائے کے ساتھ رہیں گے؟ گائیں آپ میرے بچیوں کا خیال رکھیں، میں بھوجن کی تلاش میں جنگل کی طرف جا رہی ہوں۔ ہمیں اچھا چڑیا بہن آپ فکر مت کریں، میں تمہارے بچوں کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ چڑیا یوں خوشی سے اڑتے اڑتے بھوجن لینے چلی گئی۔ ادھر چڑیا کی تینوں بچیاں گائے کے ساتھ بہت خوش تھی، وہ گائے کے اوپر بیٹھ کے کھیل رہی تھی۔ چڑیا بہت مزیدار سوادشٹ پھل لے کے آئی اور اپنی بچیوں کے لیے یہ لو سوادشٹ پھل کھاؤ اور گائیں یہ آپ گھاس کھاؤ۔ وہ سب کا بھوجن لے کے آئی اور سب خوشی خوشی سے اپنے بھوجن کو کھا کر آرام سے رہنے لگے۔ ادھر چڑیا نے محنت کر کے ایک بہت خوبصورت گھر بنا لیا اور وہیں گائیں اور چڑیا اور اس کی تینوں بچیاں مل جل کر رہنے لگی۔ چڑیا بہن میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گی، آپ نے مجھے بہت پیار دیا، عزت دی، گھر دیا رہنے کے لیے۔ یوں چڑیا روز اس کا دودھ نکال کے گائیں کا اپنے بچیوں کو دینے لگی۔ اچھا بھوجن کی وجہ سے گائیں اب بہت تندرست ہو چکی تھی، اس لیے وہ اب دودھ دینے لگی۔ چڑیا بھی بہت خوش تھی، اس کی بچیوں کو دودھ ملنے لگا تھا۔ کوئی بہن نہیں، یہ میرا فرض ہے، جب تک چاہو تو میرا دودھ نکال سکتی ہو۔ چڑیا کو بہت خوشی ہوئی۔ ادھر دور کہیں سے وہی مالکن گائے کی جنگل کی طرف آ رہی تھی، اس نے دیکھا وہ گائے بہت تندرست ہو چکی ہے۔ ارے واہ، یہ تو اب بوڑھی گائے پہلے جیسی نہیں رہی، یہ تو اب دودھ بھی دینے لگی ہے۔ وہ لالچی مالکن پھر اس گائے کے پاس آ گئی اور اس کو رسی سے باندھنے کی کوشش کرنے لگی اور کہنے لگی چلو میرے ساتھ اپنے گھر۔ نہیں نہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اب میری مالکن یہ چڑیا ہے، اب میں اسی کے ساتھ رہوں گی۔ ارے کیا، یہ تو چھوٹی سی چڑیا ہے، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نہیں جاؤں گی، میں اب اسی چڑیا کے ساتھ رہوں گی، یہیں اپنی زندگی گزاروں گی، آپ چلی جائے یہاں سے۔ مالکن کو بہت غصہ آ رہا تھا، وہ بار بار اس گائے کو لے کے ساتھ جانے کی ضد، نہیں بہن آپ ایسا مت کریں، آپ اس کو میرے پاس ہی رہنے دیں۔ لیکن اس کی مالک بہت ظالم تھی اور اسے چڑیا پہ بہت غصہ آ رہا تھا، اس نے بیچاری چڑیا کو ڈنڈا مارا۔ ادھر چڑیا کا شوہر اور اس کی ساس آ گئی اور انہوں نے دیکھا یہ کیا کیا تم نے، میری بہو کو کیوں مارا، تم کتنی ظالم ہو۔ چڑیا کے شوہر اور ساس نے مل کر اس کی خوب پٹائی کی اور وہ بھاگتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ چڑیا بہت زخمی ہو چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو چڑیا بیگم، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تم پہ بہت ظلم کی ہے۔ ہاں بہو، تم مجھے بھی معاف کر دو، ہم دونوں نے بہت ظلم تم پہ کیے، تمہیں میں نے بیٹیوں کی وجہ سے گھر سے نکال دیا، میں بہت ظالم تھی، میری آنکھوں کے آگے پٹی باندھ کے تھی۔ چڑیا کا خون مسلسل بہہ رہا تھا اور وہ اپنی ساس اور شوہر کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ تو اس طرح سارے مل جل کر رہنے لگے خوشی خوشی، اور گائے کو بھی اس کا ہنستا بھرتا ایک پریوار مل گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بیٹیاں بھی رحمت ہوتی ہیں۔